ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. ان گنت لا تعداد بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ موضوع اور عنوان یہ ہے کہ غصہ نہ کیجیے.
ایک ایسی چیز جو حرام ہے جبکہ اس کا پینا حلال ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ غصہ۔ غصہ حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے۔ اسلام میں بردباری، حوصلہ، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرے کو برداشت کرنا، نامناسب بات، نامناسب رویہ، نامناسب سلوک برداشت کرنا، سہنا، بدسلوکی کے مقابلے میں بدسلوکی نہ کرنا، بدتمیزی کے مقابلے میں بدتمیزی نہ کرنا، بد اخلاقی کے مقابلے میں بد اخلاقی نہ کرنا۔ اور کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری سنت اور طریقہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا، کوئی برا بھلا کہتا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے ساتھ کریمانہ اخلاق، حسن اخلاق، بہترین رویے سے پیش آتے تھے۔ اور قرآن کریم میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو جن میں حوصلہ ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، غصہ پینے کی ہمت ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ غصہ پینے کے بڑے فوائد ہیں، غصہ نہ کرنے کے بڑے فوائد ہیں، اور جو لوگ برداشت سے کام لیتے ہیں تمام معاملات میں، وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں تو ایک ذہن بنایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے ایک گالی دی ہے تو اس کے جواب میں اس کو کئی گالیاں دینی چاہیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، گالی کا جواب گولی سے دینا چاہیے۔ ہم کسی سے کم نہیں، اس کی جرأت کیوں ہوئی، فلانا وہ میں دیکھ لوں گا، یہ سارے جملے ہمارے معاشرے میں ہیں جو ہماری برداشت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ دوسروں کی بات سننا، ان کا معاملہ، ان کا رویہ، اس سے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس غصے میں اپنا دینی نقصان بھی کرتے ہیں اور دنیاوی نقصان بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جو جنت کے حقدار ہیں، جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اور سنیے کون سے ہیں وہ لوگ۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا جلدی کرو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بلکہ فرمایا ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر جس کی چوڑائی ہے، لمبائی کے بارے میں نہیں بتایا۔ جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی، فرمایا اعدت للمتقین،
اس جنت کو میں نے متقی لوگوں کے لیے بنایا ہے، خصوصی طور پر میں نے اسپیشلی پرہیزگار لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آگے سنیے وہ کون لوگ ہیں جن کو رب العالمین نے پرہیزگار اور متقی اور جنت کا اقدار بتلایا ہے۔ ان میں پہلی خوبی اور صفت یہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات اچھے ہوں تو پھر بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے نہ ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، بدحالی میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، اور دوسری خوبی ان کے اندر کیا گئے، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ کے بندوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا ایسے نیکی کرنے والے انسانوں سے اللہ محبت فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے معافی کا معاملہ کرتے ہیں، بدلہ لینے کی بجائے، انتقام لینے کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بھی تیار کی ہے، اور ایسے خوش نصیبوں سے کائنات کا رب محبت بھی فرماتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام عبد القیس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جن خوبیوں کو یحبہم اللہ بہت پسند کرتا ہے، جس میں وہ دو خوبیاں ہوں اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ اشج عبد القیس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ دو خوبیاں کون سی ہیں تیرے اندر؟ فرمایا العلم والانات، ایک تیرے اندر فہم و فراست ہے، تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دانا گئے، اور دوسری تیرے اندر برداشت کرنا، غصے پہ کنٹرول کرنا۔ یہ وہ خوبی ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ امت محمدیہ کا سب سے بہادر پہلوان کون ہے؟ ہمارے ہاں تو جو بہت زیادہ بڑھ کے مارنے والا ہو، بہت زیادہ گالم گلوچ کرنے والا ہو، بدتمیزی کرنے والا ہو، بد زبانی کرنے والا، بے حیا انسان ہو، بےہودہ آدمی ہو، لوگ کہتے ہیں کیا ہی بات ہے، اس کا بڑا روب ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اگر ڈر کی وجہ سے عزت ہے، بد زبانی سے بچنے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی، ایک آدمی چلتا چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، یہ لوگوں میں سب سے گندہ ترین آدمی ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے، بیسا خلاشیرہ، اپنے خاندان کا سب سے گندا آدمی یہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا، آپ نے بڑی رحیمانہ انداز میں، بڑے کریمانہ انداز میں، بڑے محبت بھرے انداز میں، بڑے عزت والے انداز میں اس کے ساتھ باتیں کی، گفتگو کی، کافی دیر بیٹھا رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں بیٹھ کر ساری باتیں سنتی رہیں، گفتگو سنتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ جو اخلاق تھا، رویہ تھا، انداز تھا، اس کو بھی نوٹ کرتی رہی۔ جب وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، آپ علیہ السلام سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا یہ بندہ اپنے خاندان کا گندہ ترین بندہ ہے، یہ بندہ لوگوں میں سب سے برا ترین آدمی ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کیوں کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کیوں کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ درگزر والا اور معافی والا اور رحم دلی والا، نرمی والا معاملہ کیوں کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے، بد اخلاقی اور غصے سے بچنے کے لیے جس کی عزت کی جائے، وہ معزز نہیں، وہ شریر ہے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین آدمی ہے۔ لہذا یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم بہادر کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم طاقتور کس کو سمجھتے ہو؟ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، اصل بہادر اور اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو گرا دیتا ہے، اس کی پیٹھ لگا دیتا ہے، اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے، اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، جو اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، غصے کے اوپر ہوش میں رہتا ہے۔ غصے کی حالت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اصل پہلوان ہے، یہ اصل بہادر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں جو سوچ ہے، جو مزاج ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو بدتمیزی کے مقابلے میں تمیز سے پیش آئے، جو بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق سے پیش آئے، جو بد سلوکی کے مقابلے میں سلوک سے پیش آئے، جو غلط رویے کے مقابلے میں اچھا رویہ اختیار کرے، لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل ڈرپوک ہے، یہ بزدل ہے، یہ نکما ہے، نعوذ باللہ، اس میں غیرت ہی نہیں ہے، اس میں جذبہ ہی نہیں ہے، اس میں جوش ہی نہیں ہے، یہ بیکار آدمی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں بیکار، بے غیرت، بزدل کہا جاتا ہے، نکما کہا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا پہلوان ہے۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بہادر اس لیے کہا ہے، اس کو اصل پہلوان اس لیے کہا ہے کہ اس نے غصہ نہ کر کے، برداشت کر کے اپنا دینی اور دنیاوی نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، اگر کسی بندے نے اللہ کے پیغمبر کو اشتعال دلایا، غصہ دلانے کی کوشش کی، رحمت والے نبی نے درگزر کے ساتھ مظاہرہ فرمایا، اچھا رویہ پیش کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے ایک بندے سے ادھارا اونٹ لیا اور وقت مقرر تھا کہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، اتنے عرصے بعد میں تجھے اس کے بدلے میں اس جیسا اونٹ دوں گا۔ وہ بندہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بد زبانی شروع کر دی اور گستاخی پہ اتر آیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ علیہ السلام کی عزت پر مر مٹنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا اس کو مارنا نہیں ہے، اور فرمایا اس کو اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ دے دو اور اس کے ساتھ تم نرمی کا سلوک کرو، محبت کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔
کرو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، فرمایا تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو قرض اچھے انداز سے واپس کرتا ہے۔ اس نے بدسلوکی کی، گستاخی کی، بدزبانی کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، آپ نے اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا، اس کی بد اخلاقی سے درگزر کیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیکوکار لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدزبانی کا مقابلہ خوشی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ کیا جائے۔ جہاں بد زبان شرمندہ اور ناکام ہوتا ہے، وہاں صبر کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں مقام و مرتبے کا حقدار بن جاتا ہے۔ بعض اوقات بد زبان لوگ ایسی غلط بات کر دیتے ہیں جس سے بندے کے صبر و برداشت کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ بندہ برداشت کر جائے بھلائی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل بیت کی اسی انداز میں تربیت فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، یہودیوں کی جماعت آئی، وہاں سے گزرنے لگے، یہاں پر السلام کے پاس بیٹھنے لگے، تو ان میں سے انہوں نے جب سلام کیا تو سلام کی بجائے وہ کہنے لگے السلام علیکم، جس کا معنی تم برباد ہو جاؤ، تم خراب ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، تم نیست و نابود ہو جاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی ان کو غصہ آنے لگا، انہوں نے کہا ان لوگوں نے غلط بات کیوں کی، ہمیں بد دعا دی ہے سلام کی بجائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جا ٹھہر جا، عائشہ ان جملوں کو نہ دہراؤ۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا بد زبانی کے ساتھ، بد سلوکی کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کیا، انہوں نے ہمیں بد دعا دی۔ کیا ایسا تو نے میری جواب کی طرف غور نہیں کیا؟ میں نے ان کو کہہ دیا تھا والسلام علیکم، بلکہ میں نے کہہ دیا تھا علیکم، جو تم ہمیں کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو میں نے کہا رب نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور انہوں نے جو کہا اللہ نے ان کی بات کو رد فرما دیا ہے، لہذا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے علیکم کہہ دیا۔ کتنا پیارا انداز ہے، ایک بندہ کہتے ہے تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم نیست و نابود ہو جاؤ، اور بندہ آگے سے غصہ نہ کرے اور جذبات میں نہ آئے، اور برداشت کرتے ہوئے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دے علیکم، بھئی جو تو مجھے کہتے تیرے اوپر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا، کردار سکھایا، برداشت سکھائی، غصہ پینے کا طریقہ سکھایا اپنے آل بیت کو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اور یہ بات حقیقت ہے، کامیاب زندگی کا ایک اہم راز یہ بھی ہے آدمی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے۔ بندے کے اندر برداشت ہو، دوستوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، جب کوئی ایسی بات کی جائے جو اشتعال دلانے والی ہو، مشتعل کرنے والی ہو، غصہ دلانے والی ہو، جو اس موقع پر غصہ پی جاتا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوار جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہیں بلکہ 5 صحابہ
وقتاً فوقتاً آئے، ایک آیا اس نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی اور وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ فرد مرارا، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ صحابی بار بار اپنی اس بات کو دہراتا رہا، اللہ کے نبی مجھے اور وصیت فرمائیے، اور وصیت فرمائیے، اور وصیت فرمائیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی فرماتے رہے، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، کہ آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں 5 صحابہ کا نام لیا ہے کہ یہ غصہ نہ کرنے کی تعلیم، حکم اور وصیت اللہ کے پیغمبر نے اس اکیلے ایک صحابی کو نہیں دیا تھا، بلکہ 5 صحابہ نے مختلف اوقات میں، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جہنم سے دور کر دے، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ کسی نے کہا مجھے کوئی بہترین بات بتلائیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس لیے غصہ پی جانے والا، غصہ برداشت کرنے والا اور مقابلے میں مد مقابل مستعل کرتا ہے، یہ بردباری سے کام لیتا ہے، یہ اپنی دنیا بھی بہتر کر لیتا ہے، اپنی آخرت بھی سنوار لیتا ہے، جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے اور رب العالمین کی محبت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا بھلائی اور برائی، نیکی اور گناہ، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ میرے پیارے محبوب، آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کریں، آپ بدسلوکی کا بدلہ اچھے سلوک کے ساتھ دیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس بندے کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت ہے، آپ کے بارے میں دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے، آپ کی برداشت اور حوصلے کی وجہ سے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کئی مقامات پر کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانی دشمن تھا وہ آیا اور وہ بری باتیں کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اچھی باتیں کرتے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید بن جاتا ہے، آپ کا امتی بن جاتا ہے اور آپ کا دلی دوست بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر واقع ہے، ایک شہزادے کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، کافر شہزادہ جس کا نام ہے سمامہ بن اسال، انہوں نے پکڑ لیا اور آ کر مسجد نبوی میں لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دو۔ پلر کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ آتے ہیں صبح کے وقت اور کہتے ہیں کیف حالک یا سمامہ، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا کوئی حال نہیں ہے، میرا بہت برا حال ہے۔ میرا شہر کیسے لگتا ہے؟ کہتا ہے سب سے گندا اور بدترین شہر آپ کا مدینہ ہے، نعوذ باللہ۔ میں کیسا لگتا ہوں؟ کہتا ہے مجھے آپ بالکل اچھا نہیں لگتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ بدسلوکی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے اور بدترین برا گندا اس طرح کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے غصہ دلانے کے باوجود غصے میں نہیں آتے، برداشت کرتے ہیں، حوصلے سے کام لیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو فرماتے ہیں اس کو کھانا دو، اس کو پانی دو، اس کی خدمت کرو، لیکن وہ بندھا ہوا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے سن لو میں شہزادہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، یا میں ایک سلطنت کا والی ہوں، ان تقتل زاد من، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ کبھی احسان کروں گا،
اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر دھمکی دیتا ہے، یہ نہ کہو میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے، میں خون والا ہوں، خاندان والا ہوں، میرا قبیلہ ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ آئے، آپ نے پھر پوچھا کیف حالک یا سمامہ، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا پہلے دن والا، میرا برا حال ہے، میں کیسا لگتا ہوں؟ اس نے پھر بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، پھر بھی اس کی سختی اور ترس باتیں اور مستعل کرنے والی باتیں سن کر اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا، برداشت کیا۔ صحابہ کو فرمایا اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا دو، پانی دو، اور اس کی دھمکیاں، اس کی گالیاں، بد زبانی سن کر آپ غصے میں نہیں ہے، چلے گئے۔ تیسرے دن اللہ کے پیغمبر آئے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ وہی گردان، وہی الفاظ، وہی برسلوکی، وہی دھمکیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی دو، اس کو کھجوریں دو، اس کی خدمت کی۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ سمامہ بن اسال کو اللہ کے نبی نے چھڑوا دیا، فرمایا جاؤ۔ اب وہ جب چھوٹ گیا پھر سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ وہاں مدینہ کے قریب ایک باغ کے اندر کنواں تھا، وہاں جا کر اس نے پانی پیا، وہاں نہایا، واپس آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا سمامہ کو واپس آ گیا ہے، فرمایا سمامہ کیا وجہ ہے؟ تمہارا قیدی تھا، ہم نے آزاد کر دیا، چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں جب اس کنویں کے پاس پہنچا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں بدسلوکی کرتا، میں اشتعال دلاتا، بد زبانی کرتا، دھمکیاں دیتا، وہ شخص کتنا رحیم اور کریم اور مہربان تھا، کتنے حلم والا تھا، کتنی بردباری والا تھا، کتنی برداشت والا تھا۔ یا رسول اللہ، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا اور میں آپ کی قید میں تھا، اس وقت اصل میں میں آزاد تھا، آپ نے مجھے آزاد کر کے اپنا قیدی بنا لیا، اور مجھے آپ کی بستی، آپ کے ساتھی، سب کچھ مجھے برا لگتا تھا۔ جب آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا، برداشت کا معاملہ کیا، اخلاق کا، کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اب سب سے بہترین، سب سے پیاری اگر کوئی بستی ہے تو آپ کی بستی مدینہ والی بستی ہے، اگر سب سے پیاری کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں جب ادھر آپ کی قید سے آزاد ہوا، میں چلتا آگے تھا، میرے قدم پیچھے آتے تھے کہ اتنی پیاری شخصیت کو، اتنی پیاری ہستی کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لو، اپنا غلام اور مرید بنا۔ تو قرآن کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، برداشت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، حوصلے سے کام لیتے تھے، غصے کو پی جاتے تھے، اس لیے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بھی بن جاتے ہیں اور جنت کے حقدار بھی بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ وہاں سے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک خاتون کو، عورت کو جو قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے، ہائے وائے کی آوازیں نکال رہی ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکال رہی ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ وہ عورت کہنے لگی الیک عنی، مجھے واعظ و نصیحت کرنے والے، مجھے تقوی اور صبر کا درس دینے والے، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، میرے ساتھ کوئی بات نہ کر، تیرا بیٹا فوت ہوتا میں دیکھتی تو کتنا صبر کرتا ہے، مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے، تیرا مرتا تو میں دیکھتی کس طرح تو صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر،
یہ وہ باتیں جس آدمی سے کر رہی تھی وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پھر اس کو سبق سکھا دیتا کہ ہم تو تیری خیر خواہی کر رہے تھے اور تو کیا کہہ رہی ہے، لیکن رحمت والے نبی، برداشت والے نبی، غصہ کنٹرول کرنے والے نبی، حوصلے والے نبی، غصہ پی جانے والے نبی، اشتعال دلانے کے باوجود مشتعل نہ ہونے والے پیغمبر نے اس کو کچھ نہیں کہا، چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے گئے، لوگوں نے دیکھا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، سخت باتیں کی ہیں، نامناسب باتیں کی ہیں۔ اس خاتون کو بتایا گیا جس کو آپ نے اس انداز میں جواب دیا، وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے۔ اس عورت کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، کیونکہ وہ تو صدمے میں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے دیکھا نہیں کہ مجھے یہ صبر کی تلقین کرنے والا کون ہے۔ آ کر کہنے لگی روتی ہوئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا آپ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر کا فائدہ تو تب ہے جب بندے کو تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچنے کے بعد جو ابتدائی حالات اور اوقات ہوتے ہیں، صدمے کے شروع میں جو صبر کیا جائے اصل صبر وہ ہے، بعد میں تو رو دو کے سبھی صبر کر لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات جو غصہ دلانے والی تھی اس پر آپ غصے میں نہیں آئے، اور آپ نے برداشت سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا۔ اور وہ حوصلے سے کام کیوں نہ لیتے؟ کیونکہ جو غصہ کو پی جاتے ہیں اللہ کے حبدار، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا، دیہاتی ہے، عرابی ہے، ان پڑھ ہے، بدو ہے، آ کر اس نے کیا کیا، ایک کپڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں ڈالا اور آپ کو کھینچنے لگا، اور کھینچنے کے بعد اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے مجھے بھی اس میں سے دو۔ اب دیکھیں کس طرح گستاخانہ انداز ہے، مانگنے کی بجائے، ریکویسٹ کرنے کی بجائے، درخواست دینے کی بجائے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے، کہتے دو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھا، آپ نے فضحک رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مسکرا دیے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا یہ جتنا مال مانگتا ہے لے جاؤ اس کو بیت المال میں، سارے کا سارا مال دے دو جتنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس نے کس انداز میں بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، لیکن رحمت والے نبی نے کیا کیا، اچھے انداز میں، بہترین انداز میں اس کو ڈیل کیا اور اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کیا۔ کیوں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جاہل لوگوں کو، بد زبان اور بد اخلاق لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں۔ ایک اور آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، اور میرا انداز ذرا سخت ہوگا، اللہ کے رسول محسوس نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں محسوس نہیں کروں گا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دن میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اس بات کا اللہ نے تمہیں واقعی حکم دیا ہے؟ انداز دیکھیں، غصہ دلانے والا کہ واقعی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور دوسرا معنی یہ آپ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے۔ اگر کسی مولوی کو کہہ دو، کسی عالم کو کہہ دو، اس کو کتنا غصہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا۔ اس نے کہا روزے کے بارے میں بتائیں مجھے، سال میں کتنی روزے رکھنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا سال میں 1 مہینہ ماہ رمضان روزے رکھنے چاہیے۔ پھر اس نے کہا اس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟
یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے. اس نے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اور بھی کچھ دین کی موٹی موٹی باتوں کے بارے میں پوچھا. نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا. جب آپ علیہ السلام نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو باتیں کی میرے دل کو لگی، میں نے ان کو پسند کیا، اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کی خدمت ہی کرتا رہوں. تو قرآن کریم نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حوصلے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو معاملہ تیرے بیان کے مطابق ہے تو پھر یوں سمجھ تو ان کے منہ میں گرم ریت ڈال رہا ہے، اور جب تک تو برداشت کرتا رہے گا، صبر کرتا رہے گا، ان کی بد سلوکیوں کو، ان کی بد اخلاقیوں کو، ان کی بد زبانیوں کو تو برداشت کرتا رہے گا، غصہ نہیں کرے گا، معک من اللہ ظہیر علیہم، اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا، وہ تمام معاملات میں تیری مدد کرتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین